بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 منٹ میں بیف کڑھائی تیار۔ مزیدار گلا ہوا گوشت بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ میرے اس بتائے ہوئے طریقے سے بیف کڑھائی بنائیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کا دل چاہے گا یہ آسان اور مزیدار سی جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جانے والی بیف کڑھائی آپ بار بار بنائیں تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو تمام ایزی طریقہ شیئر کروں گی کہ 20 سے 25 منٹ میں مزیدار بیف کڑھائی آپ کیسے ریڈی کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو۔ سب سے پہلے میں نے کوکر لے لیا تھا، اس کے اندر جو ہے میں نے 3 بڑے کھانے کے چمچے جو ہے آئل کے ڈال لیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے 2 پیاز جو ہیں وہ باریک کٹی ہوئی اس کے اندر ڈال دی تھی، اور اس کو جو ہے تھوڑا سا میں نے فرائی کر لیا تھا، اتنا کہ بس اس کا جو ہے نا لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جائے۔ اور میں نے پیاز تھوڑی زیادہ لی تھی اس لیے تاکہ آپ کی جو ہے کڑھائی گریوی والی مزیدار سی بن کے تیار ہو، سوکھی سوکھی نہ بنے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے 1 کلو گوشت جو ہے رواس والا بغیر ہڈی کا وہ لے لیا تھا، اور اس کو بھی اس کے اندر مکس کر لیے جو ہے وہ بھون لیں گے تاکہ اس کا بھی تھوڑا سا لائٹ گولڈن براؤن آ جائے۔ جسٹ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بھون لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کے مسالے جلدی سے ڈالیں گے۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ جو ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون ڈال لیا تھا۔ میرے پاس دونوں الگ الگ تھے تو میں نے دونوں کو الگ الگ ڈال لیا تھا۔ آپ 1 چمچ بھر کے اگر آپ نے ایک ساتھ پیسا ہوا ہے تو ڈال لیں۔ اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ کلر دیکھیں کتنا اچھا گوشت کا آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹماٹر 4 جو ہے وہ باریک چاپ کر لیے تھے، چھلکا اتار لیا تھا اس کا میں نے، اور آپ بھی چاہیں چھلکا اتار کے ڈالیں، چاہے ایسے بھی ڈال دیں، جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے۔ چھلکا اترا ہوا ہوتا ہے نا تو اس سے آپ کی کڑھائی میں اور جو ہے نا چھلکے بھی نہیں آتے بیچ میں۔ اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، اور اس کے بعد میں نے سالٹ ڈالا تھا، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے۔ اس بار دار چینی، کالی مرچ اور لونگ جو ہے یہ کھڑے مسالے میں ڈالی۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہلدی ڈال لی تھی 1/2 ٹی اسپون، اور اس کے بعد اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ اور مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے، اور پانی ہم جتنا ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے اس کے اندر 2 کپ بھر کے پانی کے ڈال لیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے اوپر سے کور کر دیا تھا، اور کور کرنے کے بعد اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک سیٹی نہیں آ جائے گی، اور اس کے بعد فلیم کو ہلکا کر دیں گے۔ آپ کا گوشت 15 منٹ میں ریڈی ہو جائے گا۔ اور چولہا بند کر دیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم کوکر کو کھول لیں گے تو گوشت گل جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم نے 1 کڑھائی لے لی تھی، اس کے اندر آئل ڈالا، تھوڑی سی ہلدی ڈالی، دھنیا پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، کالی مرچ ڈالی 1/2 ٹی اسپون، کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون ڈالا تھا اس میں میں نے، اور پیسی ہوئی لال مرچ وہ بھی 1 ٹیبل اسپون اس میں ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام مسالوں کو ہم لوگ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے دہی ڈال دی تھی 1 کپ، اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ یہ مزیدار سی ہماری جو ہے وہ گریوی مسالہ ریڈی ہو چکا ہے۔ دہی کو تقریباً آپ 2 سے 3 منٹ تک اس کو بھون لیں۔ اس کے بعد آپ نے کوکر کے اندر جتنا بھی آپ کا گوشت اور مسالہ ہے سارا اس کے اندر ہم ڈال لیں گے، اور فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ چمچ چلاتے ہوئے اس کو ہم پکائیں گے۔ اتنا پکائیں گے کہ ہمارا جو ہے مسالہ آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، اور ایک تھک سی گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ہماری۔ جب تک ہم اس کو بھونیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے، اور جسٹ ہارڈلی ہماری 20 سے 25 منٹ میں مزیدار سی کڑھائی ریڈی ہو جائے گی۔ گرم مسالہ ڈال دیا تھا 1/2 ٹی اسپون، اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اس سے۔ اور یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا سا تھک سا میرا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے۔ بقرعید والے دن جیسے ہمارے ہاں قربانی ہوتی ہے تو جھٹ پٹ سے ہم یہ کڑھائی ریڈی کر سکتے ہیں۔ ڈھک کے پکا لیا تھا میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا سا آئل اس کا چھوٹ چکا ہے، اور جو ہے ہماری مزیدار سی کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ایک زبردست سا تڑکا لگائیں گے۔ اس وقت جو ہے نا میں نے اپنی فلیم کو بند کر دیا تھا کیونکہ ہماری کڑھائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی۔ اس کے لیے تڑکے کے لیے میں نے ثابت لال مرچ لی تھی، زیرہ لیا تھا 1 ٹی اسپون، اور تھوڑا سا جو ہے نا میں نے اس کے اندر لی تھی کڑی پتہ فریش میرے گھر میں لگا ہے وہ لیا تھا۔ آئل لے لیا تھا میں نے جسٹ 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈالی تھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی آئل اچھا خاصا کڑھائی میں ڈال چکی ہوں۔ اس کو ہائی فلیم پہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے پکائیں گے۔ اس کے بعد فلیم کو جو ہے میڈیم کر لیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے پکنے دیں گے۔ ہماری تڑکے کی چیزوں کا کلر چینج ہو جائے گا تو جناب ہم اس کو جو ہے اپنے کڑھائی کے اوپر پور کر دیں گے اچھے طریقے سے تڑکے کو۔
اور یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھی سے اس کا کلر ہے کڑھائی کا، اس کے اوپر تڑکا لگ گیا تو ہماری کڑھائی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور جلدی سے کیپ اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ تڑکے کی خوشبو اچھے سے جو ہے نا ہماری کڑھائی کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے۔ اور یہ میں نے اچھے طریقے سے پہلے تمام انگریڈینٹ کو مکس کر دیا، اوپر سے کور کر دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے ہماری جناب مزیدار سی کڑھائی جو ہے ریڈی ہو جائے گی۔ اور اب یہ میں نے اوپر سے اس کا کور کھول دیا ہے۔ اب اس کے اندر نا میں نے سوکھی میتھی ڈالی ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں اور پسند کرتے ہیں تب بھی، ورنہ نہ ڈالیں۔ اور میں نے اس کے اندر سوکھا ہوا پودینہ جو ہے وہ میں رکھتی ہوں گھر میں سکھا کر، وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے، چاہے تو آپ اس کو اسکپ کر کے دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں۔ اوپر سے گارنشنگ کر دیں آپ اس کے اوپر چیزوں سے، یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو گوشت دکھا رہی ہوں کتنا اچھا سا گل چکا ہے۔ گارنشنگ کر دیں آپ اس کے اوپر ادرک کے سلائسز اور دھنیا سے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ چینل پہ نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس آ جائے۔ اللہ حافظ۔